یہ جو گنجے پن کی 7 اقسام ہیں ان پہ ذرا سا روشنی ڈال دیں. اچھا جی، اس کے اندر آپ بہت زیادہ اسپیسیفک رہ سکتے ہیں کہ جی ٹائپ 1 آپ اس کو کہیں گے جو کہ آپ کے نارمل ہیئر لائن جو آپ کا آپ ایک بندے کو پہچاننے کے لیے، شناخت کرنے کے لیے جو کہ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ اگر زبیر صاحب کی کانفیگریشن یہ ہے تو اور وہ پیچھے چلی گئی ہے تھوڑی سی تو وہ ٹائپ 1 میں آتی ہے. اس کے علاوہ جتنا ہیئر لائن سے آپ پیچھے چلتے جائیں گے تو آپ کو ٹائپ اس بڑھتی جائے گی، اپ گریڈ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اسی میں جو اسپیسیفک ایک ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں کہ چاند نظر آ رہا ہے، یا آپ کا ایک طرح کا چاند نکل آیا ہے، یا پلاٹ خالی ہو گیا ہے، سر کا چاند سر کا چاند لگا. اور یہ اسپیسیفکلی یہ آپ کی جو پیچھے والی اسکیلپ کا ایریا ہے اس کو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ آپ کے ریسیشن بھی شروع ہو جاتی ہے یا پیچھے بال پیچھے جانا شروع ہو گئے ہیں تو ایک دم آپ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں ٹائپ 4 کے اندر. جی سر. اس کے بعد پھر آپ جیسے جیسے پیچھے جاتے ہیں اور پیچھے سے جیسے کہتے ہیں کہ جی صرف تھوڑا جھالر رہ گئی ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جھالر جو ہے نا بیسکلی سگنیفائی کرتی ہے کتنی جھالر ہے، تو وہ آپ کے ٹائپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. سر ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مطلب کہ آج کل ہم دیکھا ہے ہر جو ہے وہ شاپ، ہر دکان کے باہر لکھا ہوا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ. تو سر یہ اس کا ایک تو گنجے پن کا کیا جو علاج ہے وہ کیا ادویات سے ممکن ہے یا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا اسٹریس آن کروں گا یا جو ہے نا اس پہ زور دوں گا کہ اگر آپ کا گنجا پن آپ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ کسی پراپر ہیئر ٹرانسپلانٹ یا جو بالوں کا علاج جو کرتا ہے ڈاکٹر اس کے اوپر جائیں. جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے 3 طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ڈائٹری، یعنی کہ اس کا مطلب غذا کے ذریعے ٹریٹمنٹ، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ کا اگر اسٹریس ٹینشنز ہیں یا انزائٹی ہے یا ادروائز آپ بہت ذرا واٹ یو کال کہ انگیجڈ ہیں تو آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہے. تو امیونٹی ڈاؤن کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہیو اے گڈ فوڈ. ٹھیک ہے جی. تو ڈائٹ یا غذا، اور وہ بھی متوازن غذا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے سارے سسٹمز کو صحیح کرنے کے لیے، کیونکہ ہیئر، اسکن اینڈ نیلز یہ تینوں ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو اس کے اندر جو بیسٹ پاسبل وائٹامن آپ کو چاہیے وہ آپ کو وائٹامن ڈی اینڈ بایوٹین چاہیے. تو آپ ایسی غذا کھائیں کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں. پھر آپ کے اسکن کا بھی ایلیمنٹ اس کے اندر ہے، کیونکہ یہ سارے اگر آپ تھوڑا سا اگر ڈاکٹری لفظوں میں دیکھیں تو یہ ان کی جو اوریجن ہے یا ان کی جو فارم ہے وہ ایکٹوڈرمل ہے. تو ایکٹوڈرمل کا مطلب یعنی وہ کہ اسکن کی باہر والی اسکن کے باہر والی لیئر جو ہے وہ بنتی ہے، ہیئر بنتا ہے اور نیل بنتے ہیں. تو ان کو جو چیزیں مدد کرتی ہیں تو یہ آپ کو وائٹامن ڈی اور نمبر 2 آپ کا بایوٹین جو وچ از H3 وائٹامن، اور اس کے علاوہ ایک اور وائٹامن جو ہے وائٹامن اے بھی آپ اگر لے لیں تو بچے. تو ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے ساری چیزوں کو رکھنے کے لیے. تو سر وہ کون سی ڈائٹ ہے جو کہ ہم اس میں؟ یہ بہت آسان طریقہ ہے جی اس کو نکالنے کا. آج کل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو آپ ڈائٹ کنٹیننگ بایوٹین پروڈکٹس، ٹھیک ہے نا جی، اور جو وائٹامن پروڈکٹس وائٹامن ڈی آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے 10 چیزیں کھلی آ جائیں گی. لیکن میں آپ کو آپ کے تھوڑا سا ویوز کے لیے بتا دوں کہ آپ کا انڈا، ٹھیک ہے، گوشت، کیلا اور ایووکیڈوز، ٹھیک ہے، نٹس، یہ ساری چیزیں بایوٹین کنٹیننگ پروڈکٹس ہیں. تو آپ ان کو یوز کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو یوز کرنے سے ان کی تاثیر گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے اکارڈنگ ٹو دا کیلریز یا اکارڈنگ ٹو یور نیڈ آپ نے وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے اس کو آپ نے لینی ہے. پلس مور اوور آپ کا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، جو سیکنڈ آپشن ہے ان کی ٹریٹمنٹ میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹس جو ہے نا وہ بالوں کے حوالے سے میں اس کو کیٹیگرائز کرتا ہوں
दो तरीके का ट्रीटमेंट, एक है ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स और एक न्यू एडवांसमेंट ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहे, बात नहीं करे सर। और इसी सिनेरियो में या इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ें समझना चाहते हैं कि आप क्योंकि एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो आप हाउ कम कि आप एक क्वैक से आप जाके एवेल्यूएशन कराएं जिसको पता ही नहीं है, और उनके जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो आप जाके सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के ऊपर जोर देते हैं। तो आपको बेसिकली हेयर रेस्टोरेशन लफ्ज़ होना चाहिए, ना कि हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। ट्रांसप्लांट तो फिर एंड स्टेज ट्रीटमेंट है, एक एंड ट्रीटमेंट है बेसिकली। और अगर आप ट्रांसप्लांट करा भी लेते हैं तो फिर भी आपको उनकी जो बेसिक जो मेंटेन करना पड़ता है वो तो एक आपको डॉक्टर ही बता सकता है। हाँ, जो आपका बिल्कुल आइडिया बिल्कुल ठीक है, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इसलिए मैं आपको शुरू से लेके चला हूँ कि जो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो जिसको मैं दो हिस्सों में करता हूँ कैटेगराइज। अच्छा सर, आपने कहा कि मेडिकल जो इसका ट्रीटमेंट है गंजेपन का, इसके टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी कि एक पुराना तरीका इलाज है और अब इसमें जो कुछ नई एडवांसमेंट्स हैं। काइंडली सर ज़रा इनके बारे में बताइएगा कि ये जो पुराना तरीका इलाज था वो क्या था। अगर मैं आपको पुराने तरीके इलाज या जो है ना, जब हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थी वो तो यही थी कि आज से अगर 10 साल पहले चले जाएं तो हमारे पास स्प्रेज थे और इसके अलावा वाइटामिन्स, ये चीज़ें थी। तो जो यानी कि जो गंजापन के साथ मरीज़ डॉक्टर के पास गया, उसके पास इन ऑप्शंस के अलावा कोई नहीं ऑप्शन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आपको सब पता है कि जैसे एडवांस जो साइंस तरक्की करती जाती है तो आपके ऑप्शंस दरवाजे खुलते रहते हैं। तो जो न्यू एडवांसमेंट्स हैं इन मेडिकल थेरेपीज़ वो बहुत सारी हो चुकी हैं। मैं इस पे स्ट्रेस आउट करूँगा कि आपका जो स्प्रेज की वैल्यू उसी तरह है, आपके जो गोलियों की वैल्यू उसी तरह है, यानी कि फेनेस्ट्राइड भी उसी तरह यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर ऐड ऑन चीज़ें होती जा रही हैं। सर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसको सारी ज़िंदगी के लिए यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को इन्हेंस करते हैं। तो जब आप इसको छोड़ते हैं तो आप के जो बाल इसकी वजह से लगे होते हैं वो सारे के सारे वापस गिरने करना शुरू हो जाते हैं या शॉक में चले जाते हैं। कोई मर्दाना ताकत भी इसमें कोई जी, आपने मेरा ख्याल है कि आप सही पहुंचे हैं, लेकिन ये जो मर्दाना ताकत की कमज़ोरी है या मर्दाना कमज़ोरी है, ये सिर्फ और सिर्फ 1% या पॉइंट्स के अंदर इसका रेशो है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है। वैसे अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं जहाँ पे डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हुई हैं, जिसको कुछ बंदों को जो शामिल थे स्टडीज़ में उनको नहीं बताया गया कि ये क्या चीज़ है, तो उनको फेनेस्ट्रॉइड दी गई और दूसरे ग्रुप को ना फेनेस्ट्रॉइड नहीं बल्कि उनको बताया गया कि फेनेस्ट्रॉइड है, लेकिन वो वाइटामिन्स थे दिए गए, तो उनको नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिनको ये एक तो साइकोलॉजिकल उनके ऊपर स्ट्रेन था कि जी हमें वो साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए, तो इट्स नॉट, इसके अंदर कोई लॉजिक खास साइड इफेक्ट इसका वो नहीं है। हाँ जी, इन लॉन्ग टर्म कोई ऐसे नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बहुत देर के लिए यूज़ की जाए जहाँ पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं। सर इसमें जो नई एडवांसमेंट हैं हेयर ट्रांसप्लांट में या हेयर के जो ट्रीटमेंट में जो एडवांसमेंट्स हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो क्या क्या हैं सर? अच्छा, इसके अंदर जो ऐड ऑन हुए हैं वो है PRP जो टॉक ऑफ द टाउन है, और फिर उसके बाद मीज़ोथेरेपी जिसके अंदर वाइटामिन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और जो सबसे जो एडवांस चीज़ है वो कहते हैं स्टेम सेल्स एंड टोटिपोटेंशियल सेल्स, जो कि आजकल आइसोलेट करते हैं आपकी बॉडी से, जो कि उसको कहते हैं ऑटोजीनियस स्टेम सेल्स, या शेल्फ ऑफ शेल्फ जो अवेलेबल यानी कि आते हैं जो कि एम्ब्लिकल कॉर्ड से डिराइव्ड होते हैं, वो आपको वैसे भी मार्केट मिल जाते हैं। सर ये स्टेम सेल्स थेरेपी जो है ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसका इलाज आप जी जी, आप पाकिस्तान में अवेलेबल है। दोनों टाइप ऑफ सेल्स यानी ऑफ शेल्फ भी अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान में लेके आई हैं। वो कोरियन ब्रांड भी हैं, अमेरिकन ब्रांड भी हैं और फ्रेंच ब्रांड भी हैं, और जो एक्सोसोम्स हैं वो बहुत वैरायटी है उसके अंदर।
وہ اویلیبل ہیں. میزو تھراپی کی بہت زیادہ ورائٹی اویلیبل ہے. جو اسٹیم سیلز ہیں بیسیکلی پاکستان کے اندر 2 طریقے سے وہ اویلیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آف شیلف جیسے میں بتا دیا جس کو ڈفرینٹ کمپنیز لے کے آئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو سائنٹسٹ کی مدد لیتے ہیں جو کہ بیسیکلی ریسرچ ورکر ہوتا ہے, سائنٹسٹ ہوتا ہے, اور اس کا جو نا یہ لیول 2 جو ہے یہ سارا اس کے اندر پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر بایو سیفٹی کیبنٹس کا استعمال ہوتا ہے. ہم ایز اے پلاسٹک سرجن سائنٹسٹ کو جہاں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ اسٹیم سیلز اویلیبل ہو جائیں گے, ڈفرینٹ سورسز ہیں جس کے اندر فیٹ ہے یا بون ہے, اس کے اندر سے ان کو آئسولیٹ کر کے دیتے ہیں واٹ یو کال وہ انفلٹریٹ, اور وہ پھر اس کے اندر سے فردر آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اسٹیم سیلز کے. اور آج کل نئی ریسرچ یہی ہے کہ آپ اسٹیم سیلز کے ساتھ ان کی جو پریکرسرز ہیں ٹوٹی پوٹینشیل سیلز اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ آن کر دیتے ہیں. یعنی کہ میڈیسن سے بھی سر یہ علاج جو ہے اس کا ایڈوانسڈ ہے, ممکن ہے. ہاں جی, جب آپ اسٹیم سیلز لے لیتے ہیں آپ کو سائنٹسٹ بنا کے دیتا ہے تو پھر آپ اس کو PRP کے ساتھ مکس کر کے اور ڈفرینٹ ایریاز آف دا اسکیلپ آپ انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. اور وہ جو اسٹیم سیلز ہیں وہ بیہیو کرتے ہیں آپ کے انسٹرکشنل سیلز کی طرح, یعنی کہ جسٹ لائک کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے کوئی بڑے بوڑھے آ گئے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بے ضابطگی کا شکار ہے پورا گھر, تو اس کو آرگنائز کرتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا. تو سر اس کی کتنی افیکٹونیس ہے؟ دیکھیں ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے, مینس ابھی اس کے رزلٹ آتے آتے آئیں گے, اور انشاءاللہ فیوچر از یور اسٹیم سیلز. اسٹیم سیل یعنی کہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے بچ سکتے ہیں تھرو اسٹیم سیلز تھراپی. میں بھی ابھی تک, لیکن ابھی تک تو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن آپ یس سائنس کی کوئی وہ نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے.